الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا وقال تعالى في مقام آخر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس بابرکت دن میں سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی سینکڑوں عیدیں آپ حضرات کی زندگی کا مقدر فرمائیں اور زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائیں. ہر غم ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آج کا جو بابرکت دن ہے یہ خدائی انعام کا دن ہے. اس دن میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں میں انعامات تقسیم ہوتے ہیں. جو انعام اللہ کی طرف سے بندوں میں بڑھتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. پہلا انعام بخشش عام. اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کی، سب مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب عید کا چاند نظر آتا ہے اس رات کو آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. پھر جب صبح ہوتی ہے، عید کا دن شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم یہاں سے اتر کر زمین پر جاؤ. خدا کے حکم پر تمام فرشتے زمین پر آتے ہیں اور پوری روئے زمین پر پھیلتے ہیں اور فرشتوں کی جو جماعت کھڑی ہوتی ہے وہ آپ کے گھروں سے نکل کر مسجد تک ہوتی ہے. ہر گلی ہر نکڑ میں فرشتے ہوتے ہیں اور سب کے سب فرشتے سزا دینا شروع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی اس سزا کو انسان اور جنات کے سوا دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے. ان فرشتوں کی سزا کیا ہوتی ہے؟ فرشتوں کی سزا یہ ہوتی ہے، اے امت محمدیہ کے لوگوں، نکلو اپنے گھروں سے، چلو اس کریم پروردگار کی بارگاہ میں جو بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. چنانچہ جب ہر بندہ اپنے اپنے گھر سے خدا کی تکبیر، تسبیح اور تحلیل پڑھتے ہوئے
نماز عید کی ادائیگی کے لیے اپنے مقام پر پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے فرشتوں ذرا مجھے بتاؤ اس بندے کی کیا جزا ہے، اس بندے کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنی مزدوری ایمانداری سے پوری کی۔ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس بندے کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو پوری اجرت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہو، میرے عزت و جلال کی قسم میں نے ان کی مغفرت کر دی، میں ان سے راضی ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ عید کے اس مجمع کو دیکھ کر خطاب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بندو، یہ ایسا عظیم اور پاکیزہ مجمع ہے، اس مجمع میں بیٹھ کر تم جو مانگو گے میں وہ عطا کروں گا۔ آخرت سے متعلق مجھ سے جو سوال کرو گے اس سوال کو میں پورا کروں گا۔ دنیا سے متعلق جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر رکھوں گا۔ پھر اللہ نے کہا، میرے عزت و جلال کی قسم، جب تک تم دنیا میں میرا خیال رکھو گے میں تمہارے عیوب پر پردہ ڈالتا رہوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں کافروں کے سامنے رسوا اور شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ عید کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے بندو، اٹھو، جاؤ اپنے گھروں کو اس حال میں کہ تم بخشے بخشائے ہوئے۔ تم نے مجھے رمضان کے اندر روزوں کے ذریعے، تراویح کے اہتمام کے ذریعے، تلاوت اور ذکر و تسبیح کے ذریعے راضی کر لیا، میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ خوشخبریوں کے ساتھ اپنے بندوں کو روانہ کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، عید کے اس مجمع کے اندر ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی موجود تھی جنہوں نے رمضان کا وہ احترام نہیں کیا جو احترام حق بنتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہیں گے کہ سنو، یہ مجمع اتنا پاکیزہ ہے، روزے داروں کی برکت سے، رمضان کا احترام کرنے والوں کی برکت سے میں ان کی بھی مغفرت کرتا ہوں جنہوں نے رمضان کی کچھ نہ کچھ بے احترامی کی ہوگی۔ یہ اتنا عظیم مجمع اور اتنا عظیم اللہ کی جانب سے انعام کا دن ہے، لہذا ہر ایمان والے کو اس دن کے اندر خدا کے اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طرح مرد حضرات دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ماؤں اور بہنوں کو بھی اپنے اپنے گھروں میں کسی بھی نماز کے بعد دعاؤں کے اہتمام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو پانے کی کوشش، اس کی جستجو کرنی چاہیے۔ دوسرا انعام جو آج کے دن میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ نظر کرم ہے۔ نظر کرم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مخصوص اور محبت بھری نظر سے آج اپنی مخلوق کو دیکھتے ہیں۔ خدا کی وہ نظر کاش کہ ہم جیسے گناہگاروں پر بھی پڑ جائے تو ہمارا مقدر سمجھ جائے۔ اور تیسرا انعام آج کے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہوتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ آج کے دن آخرت سے متعلق جس چیز کا سوال کرو گے وہ میں دے دوں گا، اور دنیا سے متعلق جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر رکھوں گا۔ دوسری بات اس موقع پر یہ عرض کرنی ہے، آج کا دن عید کا دن بھی ہے، وعید کا دن بھی ہے۔ عید کہتے ہیں خوشی کو، آج کا دن خوشی کا بھی دن ہے، وعید کا بھی دن ہے۔ وعید کہتے ہیں ڈر اور خوف کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کا دن خوشی کا کس کے لیے، آج کا دن ڈر اور خوف کا کس کے لیے؟ آج کا دن خوشی کا اس ایمان والے کے لیے ہے جس نے رمضان کی آمد پر استقبال کیا،
اور اپنے اس پورے مہینے کے اندر اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھا۔ ایک طرف اس نے روزوں کا اہتمام کیا، دوسری طرف اس نے نماز تراویح کا مکمل اہتمام کیا، اور دن میں جب کبھی اس کو وقت اور موقع ملتا تھا تو کبھی تلاوت کرتا تھا، کبھی ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا تھا، کبھی صدقات و خیرات کے لیے اپنوں اور غریبوں کی طرف متوجہ ہوا کرتا تھا۔ ایسا بندہ جب اللہ کے اس مہینے کو پورا کرتا ہے تو اس بندہ مومن کے لیے آج کا دن خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ اس بندہ مومن کو اللہ کی طرف سے آج انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور آج کا دن وعید، ڈر اور خوف کا دن بھی ہے۔ یہ ڈر اور خوف کا دن اس مسلمان کے لیے ہے جس نے رمضان کو سال کے 11 مہینوں کی طرح ایک عام مہینہ سمجھا۔ اس نے رمضان میں بس تھوڑی سی عبادت کی اور بالکل رمضان کو فراموش کر بیٹھا اور اس کی طرف توجہ نہ کیا۔ امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو رمضان کے مہینے کو کمانے کا مہینہ سمجھتی ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو سال کے 11 مہینے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھتے ہیں اور رمضان کا مہینہ آتے ہی اپنے کاروبار، اپنے معاملات پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ان کے طرز عمل سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ رمضان یہ عبادت اور نیکی کا مہینہ نہیں ہے بلکہ دنیا کمانے اور دنیا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ سوچ، یہ رجحان انتہائی غلط ہے، رمضان کی بے احترامی ہے، اور ایسے احباب کے لیے یہ رمضان کا موقع بہت بہت ڈر اور خوف کا موقع ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پکڑ ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمان بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ تیسری بات اس موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، ہر ایمان والے کو اس موقع پر ایک سوال کرنا چاہیے، اور میں وہ سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سوال یہ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ رحمان کے بندے ہیں کہ رمضان کے بندے ہیں؟ آپ کا خدا کون ہے؟ آپ کا خدا رحمان ہے یا رمضان ہے؟ اگر ہم رمضان کے بندے ہیں تو آپ دیکھیے رمضان آتا ہے ڈھچا ڈھچ بھر جاتی ہے، ہر نماز جمعہ کا منظر پیش کرتی ہے۔ جو کہ رمضان آگے بڑھتا ہے مصلیوں کی تعداد میں تھوڑی تھوڑی کمی واقع ہوتی ہے، اور پھر رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر مصلی وہی کے وہی ہوتے ہیں جو رمضان سے پہلے ہوتے ہیں۔ باقی سب کے سب مصلی اپنی اپنی مسجدوں کو، خدا کو، سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنے دھندوں اور اپنے کاروبار سے وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ جو سوچ ہے، یہ جو فکر کے لوگ ہیں، یہ فکر کے لوگ اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کو بتاتے ہیں کہ ہم رحمان کے نہیں، ہم رمضان کے بندے ہیں۔ ہمارا خدا کون ہے؟ رمضان ہے۔ رمضان آیا تو عبادت کر لی، رمضان آیا تو خود کے اندر تھوڑی سی تبدیلی بیدار کر لی، رمضان ختم تو خود کو بھی ختم کر دیا، تو یہ اس بات کا مطلب ہے کہ آپ رمضان کے بندے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ رمضان کے بندے مت بنیے، آپ رحمان کے بندے بنیے۔ وہ رحمان سال کے 12 مہینے موجود ہوتا ہے، اور 12 مہینوں کے ہر 30 دنوں میں موجود ہوتا ہے، اور ہر دن کے 24 گھنٹوں میں ہوتا ہے، اور ہر گھنٹے کے 60 منٹ میں ہوتا ہے، اور ہر منٹ کے 60 سیکنڈ میں موجود ہوتا ہے۔ لہذا ایک مومن و مسلمان کو اللہ کی طرف جس طرح وہ رمضان میں متوجہ رہا تھا، غیر رمضان میں بھی اس کو اللہ کی طرف وہی توجہ کرنی چاہیے۔ جس طرح وہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا اہتمام کرتا رہا، رمضان کے علاوہ میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا اہتمام اسی طرح کرنا چاہیے۔ چوتھی بات اس موقع پر مجھے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، ساری کی ساری دنیا مختلف عقیدوں کے اندر بکھری پڑی تھی۔ ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا تھا، ایک انسان دوسرے انسان کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ دنیا کے اندر کوئی قانون نہیں تھا، دنیا کا جو قانون تھا وہ یہی تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی قوت و طاقت اسی کی حکمرانی۔ ایسے بدترین سماج اور معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت کے ساتھ، بہت مشقت کے ساتھ، بے انتہا تکالیف کو اٹھا کر اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مسلمان بنائے۔ اب جب لوگ مسلمان بنتے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کی تربیت کی۔ اس تربیت کے نتیجے میں اللہ کے پیغمبر نے مسلمانوں پر واضح کیا، دیکھو دنیا کے اندر رشتہ صرف خون کا نہیں ہوتا، خون سے بڑا بھی ایک رشتہ موجود ہے، اور وہ رشتہ ہے ایمان کا، وہ رشتہ ہے کلمے کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کے غلاموں میں اور آپ پر ایمان لانے والوں میں کچھ عرب کے تھے تو کچھ عجم کے تھے۔ کوئی ملک فارس کا رہنے والا تھا، کوئی یمن کا رہنے والا تھا، کوئی کہاں کا تھا پتہ نہیں، کوئی کہاں کا تھا، الگ الگ مقامات کے لوگ۔ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آپ کا کلمہ پڑھا، حضور نے ان سب کو ایمان اور کلمے کی بنیاد پر باہم شیر و شکر بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو باہم متحد فرمایا۔ اس کے بعد جتنے ایمان والے جڑتے گئے، نبی علیہ السلام نے ان تمام ایمان والوں کو باہم متحد فرمایا، اور متحد فرما کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہمیشہ ایک پیغام دیا، اور اللہ نے بھی قرآن پاک میں مسلمانوں کی جماعت سے متعلق کہا، انما المؤمنون اخوہ، سنو مسلمان سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ بات اللہ فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم مختلف تھے، خدا نے ایمان کی برکت سے تم سب کو آپس میں ایک اور متحد فرمایا۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی، میری پوری امت ایک جسم کی طرح ہے، میری پوری امت ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے کسی عضو کے اندر کہیں تکلیف ہوتی ہے تو جسم کا دوسرا عضو بے قرار ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ ایک مومن و مسلمان کو دوسرے مومن و مسلمان سے متعلق اتنا ہی حساس ہونا چاہیے، ملک کے اندر ہو کہ ملک کے باہر۔ کہیں پر کوئی مسلمان پر مصیبت آتی ہے اور کسی مسلمان کو تکلیف اور اذیت پہنچائی جاتی ہے، دوسرا مسلمان چین کے اندر رہتا ہو، جب اس کو یہ خبر معلوم ہو تو وہ مسلمان ایسے محسوس کرے جیسے میرے خاص بھائی کے ساتھ یہ صدمہ پیش آیا ہے۔ آپ کے اپنے خاص بھائی کے ساتھ اگر وہ صدمہ پیش آتا، آپ کی جو حالت اور کیفیت ہوتی، نبی نے فرمایا کہ میرے کسی امتی کو کہیں پر بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میرے دوسرے امتی کو اس کے درد کا پورا احساس ہونا چاہیے۔ فلسطین کے اندر ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کو ملک بدر کرنے کے لیے ان پر میزائلوں کی بارش کی جا رہی ہے، اور ان پر آگ کے گولے برسائے جا رہے ہیں، مشین گنوں کے دہانے ان پر کھول دیے جا رہے ہیں۔ آئے دن خبروں میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ آج 400 افراد کی شہادت ہوئی، کل 200 افراد کی شہادت ہوئی، اور ہم بس پڑھتے ہیں، چسکا لیتے ہیں، سنتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایک بے حسی کی اور جانوروں والی زندگی ہے۔ نبی نے تو اپنی امت کو ایسا نہیں بنایا تھا۔ ایک مومن و مسلمان جب اس قسم کی خبروں کو سنتا ہے تو کانپ اٹھنا چاہیے،
وہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرے بھائی 400 لوگ شہید ہو گئے، ان کے گھروں کے اندر کیا چل رہا ہوگا، ان کے دلوں پر کیا بیت رہی ہوگی، اور میں اپنے ان بھائیوں کی مدد کس طرح کر سکتا ہوں، اس کو سوچنا، معلوم کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہاں رہتے ہیں، وہاں فلسطین تک آپ کوئی مدد نہیں پہنچا سکتے، نہ پیسے پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو سکتے ہیں، تو تیسرا کام ضرور کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر نفل نماز ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، جو لوگ بچے ہوئے ہیں ان کو ہمت، قوت، طاقت، ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ، جو میرے بھائی شہید ہو گئے ان کے مقام و مرتبوں کو بلند فرما۔ اور پھر کہنا کہ اے میرے اللہ، وہ میرے بھائی ہیں، وہ سب کے سب آپ کی بارگاہ میں آپ کے گھر کے تحفظ کے لیے شہید ہو چکے ہیں۔ اے اللہ، ان کے درد کا مجھے پورا کا پورا احساس ہے۔ مولا، میرے بس میں جتنا تھا میں اتنا ان کے حق میں کر رہا ہوں۔ میری اس خیر خواہی اور ہمدردی کو میرے اپنے ان مسلم بھائیوں کے حق میں قبول فرما۔ یہ فکر، یہ درد، یہ درد عام مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، حضور نے جس امت کو اتنی محنت کے ساتھ اکٹھا کر کے ایک بنایا تھا، آج حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضور کی بنائی ہوئی وہ امت مختلف مسلکوں میں، مختلف مکتب فکر میں بٹی ہوئی ہے۔ کوئی دیوبندی ہے تو کوئی بریلوی ہے، کوئی تبلیغی ہے تو کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل قرآن ہے تو کوئی اور کچھ ہے۔ حضور کی وہی امت مختلف خانوں کے اندر بٹی ہوئی ہے، اور ہر کسی نے اپنی 1.5 انچ کی دیوار اٹھا رکھی، اور ہر مکتب فکر اس بات پر مصر ہے کہ ہم صحیح باقی سب غلط۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہم صحیح باقی سب غلط، اور اس طرح حضور کی یہ امت باہم آپس میں دست و گریبان ہے، ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ کافر کا کھیل روز کھیلا جاتا ہے، یہ مکتب فکر دوسرے مسلمان کو کافر، دوسرا مکتب فکر تیسرے مکتب فکر کے افراد کو کافر۔ اس طرح مسلمانوں کا اس وقت تماشا بنا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے اس اختلاف کا موجودہ زمانے میں تمام باطل قوتیں اور طاقتیں زبردست قسم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان مسلمانوں کو باہم ملنے اور متحد ہونے نہیں دیا جا رہا۔ مسلمانوں کے درمیان کے اختلاف کو اور ہوا دی جا رہی ہے۔ جہاں کہیں تھوڑا بہت مسلمانوں میں اختلاف ختم ہوتا ہے تو اڑوس پڑوس کے ملکوں سے لوگوں کو بلا کر ٹی وی چینلوں پر بٹھا کر نئی پھلجھڑیاں چھوڑی جاتی ہیں۔ ان پھلجھڑیوں کو چھوڑنے کا بنیادی مقصد وہ بکے ہوئے لوگ ہیں جو ٹی وی پر بیٹھ کر مختلف دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں جو تبصرے کرتے ہیں، وہ سب کے سب بکے ہوئے لوگ ہیں۔ اب جب ان کی باتیں آتی ہیں تو ان کی باتیں جب مسلمان سنتے ہیں تو کچھ لوگ ان آواز کی موافقت میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کے مخالف ہوتے ہیں، کچھ لوگ تیسری طرف ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اس طرح حضور کی امت کو بکھرا گیا، اور اسی بکھراؤ کے نتیجے میں ملک کے اندر جو موجودہ حکومت ہے اس کی ایک ہمت اتنی بڑھ گئی کہ اس نے مسلمانوں کے لیے اس ملک کے اندر عرصہ حیات کو تنگ سے تنگ کیا۔ ابھی چند اسٹیٹوں کے بارے میں 2-3 دن پہلے سے ایک خبر چل رہی تھی کہ عید الفطر کی نیشنل لیول پر جو چھٹیاں دی جاتی تھیں، بہت سارے ملکوں نے ان چھٹیوں کو منسوخ کر دیا۔ اس ملک کے اندر جو اور اسٹیٹس ہیں، ان اسٹیٹس کے اندر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ریس لگی ہوئی ہے، کون پوری ملک کی کمیونٹیوں سے متعلق، اس میں مسلمانوں سے متعلق سب سے بدترین قانون نافذ کر سکتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کے لیے بد سے بدتر قسم کے قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ اور ابھی اس وقت سینٹرل جو حکومت ہے وقت امینڈمنٹ بل پیش کرنے جا رہی ہے. اس بل کے ذریعے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس پورے ملک کے اندر ہمارے آبا و اجداد نے اربوں کھربوں روپیز کی پراپرٹی مختلف جگہ پر اللہ کے لیے دے دی ہے. اور جب سے وہ دی ہیں الحمدللہ وہ چیزیں ہیں موجود، اور مسلمان موجودہ دور کے اندر بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں. جو قبرستان ہیں، مساجد ہیں، درگاہیں ہیں، اور جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب وہ ہمارے زمانے کے مختلف زمانوں میں ہمارے باپ داداؤں نے دی. اب حکومت کی نظر پڑی. اب موجودہ جو حکومت ہے وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی دولت ہو اور ہم اس کو خاموش ہضم کریں؟ وہ تو ہضم نہیں ہوتی. تو اب انہوں نے ایک قانون کے ذریعے اس بات کی کوشش کی ہے مسلمانوں کی اس پراپرٹی پر ہم اپنا کنٹرول قائم کریں اور اس کو اپنے قبضے میں لے کر اپنی من مرضی منشے کے مطابق اس کو استعمال کریں. اور اس وقت پورے ہندوستان کی تمام تنظیمیں، تمام جماعتیں اور تمام مسلمان مکمل طور پر بیک آباد ہو کر اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس کے سلسلے میں سراپا احتجاج ہے. جو ان سے کوشش ہو سکتی ہے جمہوری طریقے پر وہ کوشش کر رہے ہیں. تو ہم مسلمانوں کو اس بارے میں آگاہی ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ آئے دن جو مصیبتیں پڑ رہی ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ ہے مسلمانوں کا آپسی اختلاف. اور جب تک مسلمان اس طرح بکھرے رہیں گے یہ تماشے اس ملک میں ہوتے ہی رہیں گے، کبھی تماشے کم نہیں ہوتے. ان تماشوں پر روک لگانا ہے تو پھر ایک ہی صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ پورے مسلمان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، ایک اللہ اور ایک رسول، ایک قرآن، ایک کعبے کی بنیاد پر باہم متحد و متفق ہو کر سب ایک آواز اٹھائیں گے تو بس وہ دن اس ملک کے اندر مسلمانوں کی عزت و سربلندی کا ہوگا. جب تک مسلمان اپنے اختلافات، اپنے تماشوں کو ختم نہیں کرتے اس وقت تک مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہے گا. اور اس موقع پر ایک اور اہم بات آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنی ہے. وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر ہر انسان کو تبدیل ہونے کا ایک موقع دیتے ہیں. وہ تبدیلی کا جو موقع آتا ہے جب بندہ تھوڑی سی اس موقع پر توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو ہدایت سے مالا مال کرتے ہیں. سارے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کا ایک موقع رمضان کا رکھا ہے. رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے مسلمانوں کو تربیت کا ایک نظام فراہم کیا، ایک ورکشاپ قائم کیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی نگرانی میں بندوں کے لیے روزے رکھوائے، رات میں نماز تراویح کا اہتمام رکھا، اور پھر تلاوت، ذکر و اذکار، مختلف قسم کے مشاغل. اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ رکھا مسلسل، اور ایک مہینہ مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کا دن دکھایا اور کہا کہ اے ایمان والو، اب جو تربیتی نظام ہم نے تمہارے لیے قائم کیا تھا اب اس کی تکمیل ہو گئی ہے. اب یہاں سے 11 مہینوں کی جو زندگی آنے والی ہے پھر رمضان تک اس میں خدا کا نام رکھ کر انٹری کرو. اور سنو، جب اللہ کا نام لے کر تم آگے بڑھو گے رمضان کے 30 دنوں میں خدا نے جو سبق تمہیں پڑھایا تھا اس سبق کو فراموش مت کرنا. اس تربیت کے اثر کو اپنے اندر رکھنا اور اسی تربیت کے مطابق اپنے 11 مہینوں کو گزارنا. اب اللہ تعالیٰ نے رمضان میں کیا تربیتیں دی ایک بات آپ کی خدمت میں رکھ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. مثلا اللہ نے روزے رکھوائے. روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سبق دیا. سبق یہ تھا کہ مسلمانوں کی زندگی میں تقویٰ، مسلمانوں کی زندگی میں اللہ کا خوف.
اللہ کا خوف ڈر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر اتنا اور اللہ کا خوف اتنا کہ اس ڈر کے نتیجے میں کسی مسلمان کے اندر ہمت نہ ہو اللہ کی نافرمانی کرے، اور ڈر اتنا ہو کہ اس کے نتیجے میں کسی مسلمان کی جرأت نہ ہو وہ اللہ کے کسی حکم کو چھوڑے۔ چنانچہ اللہ روزہ رکھواتے ہیں۔ روزے کے اندر 3 باتیں ہوتے ہیں۔ پہلی چیز کھانے پینے سے رکنا، خواہشات سے رکنا، گناہوں سے بچنا۔ اب آدمی کھانے پینے سے رکتا ہے، دوپہر ہونے تک آدمی کی حالت موسم کے اعتبار سے بڑی خراب ہوتی ہے۔ کوئی آدمی محنت کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی زبان پر کانٹے پڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دم نڈھال اور بے سدھ ہو کر اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بستر پر آ کر پڑتا ہے، حالانکہ اسی کمرے کے اندر فریج بھی ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی کی بوتلیں بھی ہوتی ہے، مگر آدمی کی حالت کتنی ہی بد سے بدتر کیوں نہ ہو رہی ہو، آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ چپکے سے فریج میں سے ایک بوتل پانی اٹھا کر پیے۔ وہ کہتا ہے مروں تو مر جاؤں گا مگر پانی نہیں پیوں۔ اب اگر کوئی اس کو پوچھے کہ میں کیوں نہیں پی رہا، تیری حالت تو بڑی خراب ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں روزے سے۔ پھر کوئی کہے کہ ٹھیک ہے میں روزے سے ہوگا، لیکن یہاں کون تھوڑی تجھے دیکھ رہا ہے، کمرہ بند ہے، فریج ہے، اٹھا باتل اور ہٹ پی لے۔ انسان کہتا ہے کہ اگر میں پی تو سکتا ہوں لیکن دنیا سے چھپ بھی سکتا ہوں، لیکن جس ذات کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ ذات 7 پردوں میں بھی مجھے دیکھتی ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ روزے کے ذریعے یہ سبق اللہ دیتے ہیں۔ اب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ 30 دن ہم نے روزے رکھوائے، خدا کے ڈر اور خوف کا یہ سبق تمہیں پڑھایا، اب عید ختم ہو گئی، اے ایمان والو اب تم باہر نکلو، سنو جو خدا رمضان میں روزے کے وقت تمہیں دیکھ رہا تھا وہ روزہ کاروبار کرتے ہوئے بھی وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم بھائی بہنوں کے ساتھ جو معاملات کر رہے ہو اس وقت بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مسجد میں اللہ دیکھتا ہے، اللہ روڈ سڑک پر بھی دیکھتا ہے، گلیوں میں بھی دیکھتا ہے، تنہائیوں کے اندر بھی دیکھتا ہے۔ تم رات کے اندر کسی آٹو میں یا اپنے گھر کے چبوترے پر بیٹھ کر فون ہاتھ میں رکھ کر جو کچھ بھی دیکھتے ہو اور اتنا اونچا اوپر اٹھا کر دیکھتے ہو کہ یہ سمجھ کر کہ میرا فون بس میں دیکھوں، میرے فون پر میرے سوا کسی کی نظر نہ پڑے، تو اللہ کہتا ہے کہ سن اس وقت میں بھی تجھے دیکھ رہا ہوں۔ جیسے تو رمضان میں روزے کی حالت میں سخت ترین پیاس میں اللہ کا لحاظ رکھتا تھا، اللہ سے حیا اور شرم کرتا تھا، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر موقع پر ایک ایمان والا ایسے ہی اللہ کا لحاظ رکھے، اللہ سے حیا کرے۔ اب جو آدمی رمضان کے اس سبق کو لے کر آگے بڑھتا ہے، پھر اللہ اس کی زندگی میں انقلاب برپا کرتے ہیں، اس کی زندگی کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ اب جو مسلمان رمضان میں خدا کے دیے ہوئے چیک ہونے کے اس موقع کو نظر انداز کر کے رمضان ختم، سب ختم، ٹوپی ختم، لباس ختم، خدا ختم، رسول ختم، سب ختم، اب پھر دنیا کی زندگی اور اپنی من مانی من مرضی، ایسے لوگوں کی زندگی میں 50 رمضان آئے تو بھی تب بھی کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور آج یہی ہے امت مسلمہ کا مسئلہ کہ ہماری زندگی کے اندر بے شمار رمضان آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ہماری زندگی جیسے پہلے تھی ابھی بھی ویسے ہی ہے، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال تبدیل ہونے کا، زندگی کو بدلنے کا ایک موقع دیتے ہیں، اور ہم خدا کے اس دیے ہوئے موقع کو تھینک یو کہہ کر خدا سے کہتے ہیں یہ موقع آپ اپنے پاس رکھیے، ہمیں آپ کے دیے ہوئے اس موقع کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایسا مت کیجیے ظلم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس قدر ڈھیل دے رہے ہیں خدا کی پکڑ بھی اتنی ہی سخت آنے والی ہے۔ اللہ کی اس پکڑ سے اپنے آپ کو بچائیے، خدا کی اس پکڑ سے ڈریے، اور اللہ نے اس وقت جو موقع دیا ہے
اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اللہ اپنے کرم سے اس کی مجھے بھی آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن و امان برپا فرمائے، اور پورے مسلمانوں کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرتے ہوئے اللہ سب مسلمانوں کو باہم متحد اور متفق فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نماز عید الفطر کا طریقہ بتاتا ہوں۔